رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو، بے شک تم میں سے قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام آ گیا ہے جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا شاباش، اور آج بھی ہمارے ساتھ پیارے پیارے اچھے اچھے بچے پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں۔ مختلف سیگمنٹ ہوں گے، ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوں گی، بچوں سے سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، اور جس بچے کو سوال کا جواب آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ بعض بچے ہوتے ہیں ہاتھ بھی کھڑا کر رہے ہوتے ہیں، زبان بھی کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بول بھی رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی بلاتے ہیں۔ اچھا، بعض بچے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے اتنا سا ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، بھئی اگر آپ نے ہاتھ اٹھانے تو پورا ہاتھ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ بعض بچوں سے کسی سوال کا جواب لیں تو وہ اتنا آہستہ بول رہے ہوتے ہیں، اتنا آہستہ بول رہے ہوتے ہیں، تو ان سے دوبارہ بلاتا ہے دوبارہ بولیں۔ اب کوئی بات پوچھیں گے، ٹیچر سے پوچھیں گے یا پھر گھر میں کسی کو بتائیں گے، اس طرح بتا رہے ہوتے ہیں، دوبارہ کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی بات کہنی ہے تو اچھے انداز سے کہیے، کچھ باتیں منہ میں ہی رہ جاتی ہیں، کچھ باتیں نکل جاتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا بول رہے تھے، تو بعض بچوں کی عادت بن جاتی ہے اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں، آہستہ آواز میں، بہت آہستہ آواز میں۔ تو اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے، آپ کو اپنی امی کو کوئی بات بتانی ہے، ابو کو کوئی بات بتانی ہے، تو اچھے انداز سے آپ بات بتائیے، اچھے انداز سے آپ ان کو بات بتائیے۔ تو ان باتوں کا دھیان رکھیں اور ایکٹیو ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اسکول جائیں تو ایکٹیو ہوں، ٹیوشن میں ہو تو سستی نہیں، بعض بچوں میں سستی ہوتی ہے، بعض بچے روزہ رکھ کر بھی جو ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض کا روزہ نہیں بھی ہوتا وہ سست ہوئے ہوتے ہیں۔ سستی سے پناہ مانگنی چاہیے، یا اللہ پاک سستی سے پناہ عطا فرما۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی، اللہ سستی آپ سمجھتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے سستی کیا ہوتی ہے؟ کون بچہ بتائے گا؟ جی بیٹھے بیٹھے جمائیے لینے، نیند آ رہی ہوتی ہے، ہاتھ کو جانا کبھی کبھی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ اور سستی کیا ہے؟ مائک۔ بیٹھے بیٹھے انگڑائیاں لینے۔ ٹھیک ہے، یہ سستی کی طرف لے کے اور کیا ہے؟ بچے کام نہیں کرتے اس لیے۔ کام نہیں کرتے، اچھا کن کن جگہوں پہ سستی ہو رہی ہے؟ جیسے امی نے کہا کہ اٹھیں، امی نے کہا اٹھیں بیٹا اسکول کا وقت ہو گیا، اٹھیں بیٹا نماز، اب اٹھ ہی نہیں رہے، اٹھ گئے، آنکھیں کھل گئی ہے، اب نیند نہیں ہے،
لیکن بستر پہ لیٹے ہوئے کیا کریں؟ سستی. کوئی کام بولا سستی سے آ رہے ہیں, سستی سے آ رہے ہیں, یعنی بیمار سے لگ رہے ہیں. کیسے لگ رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے تو یوں بیٹھے ہیں. تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں سستی میں ہو رہے ہوتے ہیں, سستی میں. اچھا پھر یہ مشہور ہو جاتے ہیں یہ تو سست ہیں بھائی, سستی سے کام کریں گے. بعض ہوتے ہیں ابو چابی بھول گیا, بولے فٹافٹ جلدی سے چابی لے کر آؤ. ابو جائے گا, ابو نہیں مل رہی, تو ابو بولیں بیٹا اسکول میں کوئی کام ہوتا ہے, بس تیار ہونا ہے کہیں جانے کے لیے, ناشتہ کرنے میں سستی, چلنے میں سستی, یعنی بیمار سے نظر آنا, بیمار سے دل نہیں جا رہا ہے. تو روزہ رکھ کر بھی سستی ہو جاتی ہے, لیکن کوشش کریں کہ ایکٹیو رہیں. کیسے رہیں؟ آنکھیں بھی کھلی رہیں. تو اگر آپ سست رہیں گے تو برابر والا دوست دو وہ بھی آپ سست ہے, اور کر لیں گے یار, ایسے کوئی چلے گا. آپ نے کیا رہنا ہے؟ ایکٹیو رہنا ہے, سستی کا مظاہرہ. اب جو بول نہیں رہے نا وہ بھی سستی میں. کیوں بولوں؟ اگر پروگرام میں 30 بچے بیٹھے ہوئے, اگر جو ہے 10 سستی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر کس طریقے سے پروگرام ہو؟ سارے کے سارے بچے ایکٹیو, کلاس میں بھی ایکٹیو بچے ہوں, رشتہ داروں میں جائیں تو وہاں ایکٹیو ہوں. کوئی بات پوچھنا, جی یہ سوال کا جواب یہ ہے, جی مجھے پتہ ہے, جی میں بات کریں, اچھے انداز سے بات چیت کریں. ٹھیک ہے, تو سستی نہیں کرنی ہے. ابھی بھی سب بچوں نے کوئی بولا بات, ابھی بھی سستی میں, سستی ہاتھ کے اشارے سے, سستی اچھے انداز سے بیٹھنا ہے. ماشاءاللہ. تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھائیں اور شامل کریں گے پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے. بس میرا مدعا مدینہ گئے, بس میرا مدعا مدینہ گئے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ گئے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ گئے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے, کیا بتاؤں
माशाल्लाह। बस कलाम वगैरह ही सुनते रहें, मदीने पाक के, मक्के पाक के, बस कलाम सुने। आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शामिल करेंगे एक और सेगमेंट जिसका नाम है बच्चों से सवालात। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। जी बच्चों, ये बताइए रमज़ान शरीफ में क्या क्या चीज़ें जो है वो बन रही हैं? सब बोलें। पकौड़े, समोसे, रोल, चिप्स, शरबत, फ्रूट चाट, दही बड़े, चना चाट, पत्ते आलू, अच्छा खट्टे आलू, अच्छा और खजूर, जी, चने, फ्रूट्स, ठीक है। अच्छा ये बताइए सबसे ज़्यादा शौक से क्या चीज़ खाई जा रही है? बच्चे क्या खा रहे हैं? जी माइक। समोसे पकोड़े। समोसे पकोड़े, इस पर हाथ नहीं रुक रहा है, बराबर है, बराबर वाले। समोसे। समोसे शौक से खाते हैं। बाद बच्चे इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं, उनका पेट फुल हो जाता है। एक समोसा खा लिया, उसके बाद दूसरा खा लिया, तीसरा नज़र नहीं आ रहा, मांग रहे हैं तीसरा समोसा है। अरे भाई क्या हो गया? अगर अच्छा जो भी मेहमान वगैरह होते हैं या फिर घर में कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो वो जैसे अगर घर में 7 अफराद हैं तो 7 बन गए। अब एक को बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो अगर आपने 2 खा लिए तो फिर उसको नहीं मिलेगा, और अच्छा लग रहा है तो फिर आप 3 खा लेंगे तो फिर उस दूसरे भाई को नहीं मिलेगा, घर में से किसी को नहीं मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप ये सारे खा जाएंगे, एक और मिल जाएगा, एक और मिल जाएगा। अम्मी बता रही हैं बेटा यही बनाए हैं, सबके एक एक है, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको नहीं खाने देंगे। कोई भी चीज़ हो रमज़ान के बाद या रमज़ान में, भाई मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा बाद बच्चे तो ऐसे होते हैं वो अड़ जाते हैं, नहीं वही खाना है, यूँ बैठे हैं कि दस्तरखान पे, बेटा खा लो। अब ये क्या कर लिया? जिद कर ली। क्या कर ली? जिद पकड़ ली है, वही खाऊंगा समोसा। जैसे समोसे बनाए अम्मी ने सबके लिए, घर में 6 अफराद हैं, 6 कितने समोसे बने? 6, सबका एक एक है। अब उसको बहुत अच्छा लग रहा है, वही खाऊंगा। या फिर बाज़ दफ़ा होता यूँ है, एक चीज़ जब बन गई तो दस्तरखान पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं बनी जो कि खाने का दिल चाह रहा था, वो नहीं बनाया, तो अब ये मुँह बना लेंगे। बेटा कल बन जाएगा वो क्यों नहीं बनाया? बस वो खाना ही खाना है। अब बस ये वो चीज़ नहीं बनी, क्या बन गया? मुंह बन गया। अब ये मुंह ही बना लेगा। तो अम्मी बोलेंगी, बास की तो अम्मी हाथ से खिला लो, बेटा खा लो, मुंह में ही नहीं जा रहा होता, तो बेटा खा लो, मुंह बंद कर लें, खा लो। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मुंह क्यों नहीं बनाया? मैंने जब बोला था मुझे पसंद है, तो भाई आप कौन हैं? मैंने बोला था। कभी हो जाती 19-20 बात, कभी भूल जाती है अम्मी कोई चीज़, तो आपने उधर क्या करना है? ठीक है अम्मी कल बना लीजिएगा। क्या बोलना है? ठीक है अम्मी कल बना लीजिएगा। कोई सामान नहीं आया, फिर क्या बोलेंगे? बोले अभी नहीं बोल रहे, अम्मी को क्या बोलेंगे? अभी बोले ठीक है अम्मी कल ले लेंगे। आज क्या बनाए घर में खाने का? अब खाने को दिल चाहता, भाई बिरयानी खाने का दिल चाहता, बिरयानी नहीं बनी। क्या बना है अम्मी? अम्मी ने कहा भाई आज दाल बनी है, बिरयानी नहीं बनाई। तो अब क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं कल बना लेंगे। कल बना लिएगा। कल भी नहीं बनी, परसों बना लिएगा। परसों बना, परसों नहीं बनी बेटा, जब आपका दिल करे तब बना लीजिएगा। हाँ, लेकिन आप लोगों ने मुंह नहीं बनाना। बस सब कुछ खाएं, सब कुछ खाएं। कुछ बच्चे ऐसे जो चिकन नहीं खाते, बाद गोश्त नहीं खा रहे हैं, बाद बकरे का गोश्त नहीं खा रहे हैं, बाद मैं सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। आप अपने आप को ऐसा बनाएं कि मैं सब कुछ खा लेता हूँ, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। कोई है ऐसा बच्चा जो सब कुछ खा लेता है? जो बन जाए ऐसे ही बनाएं। सब अपनी बॉडी को सब कुछ खाने का आदी बनाएं। डॉक्टर ने तो मना नहीं किया ना आपको, हाथ नीचे करें। अगर डॉक्टर ने मना किया तो ठीक है, या आपको परहेज है तो ठीक है, वरना फिर आप सब कुछ नहीं। ये सब कुछ अल्लाह ताला की नेमतें हैं, तो सब कुछ खाने वाली चीज़ें, तो जो जो चीज़ें खाने वाली चीज़ें, हलाल चीज़ें, उनको खाना है, और जो चीज़ मना है कि नहीं खाना, उनको नहीं खाना।
لیکن اگر ڈاکٹر نے منع نہیں کیا, کچھ پرہیز ہی نہیں چل رہی ہے, اب جس طرح کہ بخار ہو جاتا ہے, اب روٹی نہیں کھائیں, اب منع ہو گیا نا. لیکن جب بخار سے آپ باہر آ گئے, جب آپ صحت مند ہو گئے تو آپ سب کچھ کھائیں, سب کچھ کھائے, فروٹس میں بھی سب کھائیں, ویجیٹیبل بھی کھائے, جی سبزیاں بھی سب کھائیں, اور گوشت وغیرہ بھی کھائیں, سب کھائیں. پسند ہوتی ہیں بعض چیزیں, لیکن وہ نہیں ہے تو پھر یہ بھی کھا لیں. نیت کر لیں کہ جو بھی گھر میں بنے گا کھائیں گے, جو بھی گھر میں بنے گا کھائیں گے. جی زبردست زبردست. افطار کرتے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ مائک. کسی کو نہیں ملے تو کم ملا ہے تو کم بنا ہے تو کسی کو ایسا نہیں ہو کہ نہیں ملا ہو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم؟ اچھا, بعض جگہ پر, کسی جگہ پر ہم جاتے ہیں یا بعض گھروں میں پلیٹ بنا دی جاتی ہیں سب کی. بعض ہوتے ہیں کہ بھائی جتنا دل چاہے نکال کے کھا لیں, بعض ایسی جگہ آتے ہیں کہ پلیٹ بنا دی جاتی ہے. تو بعض دفعہ بچے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی پلیٹ میں 2 سموسے ہیں, ہماری پلیٹ میں 1, یا اس میں فروٹ چاٹ زیادہ ہے, ہمارے میں کم ہے. وہ والی پلیٹ مل جاتی ہے. یا پھر جب پلیٹیں رکھی ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں کس میں زیادہ ہے, کس میں زیادہ ہے. او یہ والی آپ لے لو, کم والی اس کو دیں گے, زیادہ والی ہمیں. تو جب کبھی آپ اس قسم کا معاملہ دیکھیں کہ پلیٹیں بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو جو آ جائے لے لیں, جو آ جائے لے لیں, جو آ جائے لے لے, اللہ کا شکر ہے آ ہی رہا ہے نا, جا تو نہیں رہا نا, تو بس جو آ رہا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جلدی ختم ہو گیا تو دوسری پلیٹ بھی مل جائے گی, وہ آپ کو لا کے دیں بھائی یہ بھی کھا لیں بیٹا, اور جس کا بھری ہوئی پلیٹ ہے تو پھر وہ تو کھاتا ہی رہے گا. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, ضد نہ کریں یہ والی نہیں لوں گا, یہ والی لوں گا, یہ نہیں لوں گا, وہ نہیں لوں گا, جو یہ نہ کریں. میرا ایک جگہ پہ جانا ہوا تو ایک چھوٹا بچہ تھا, بالکل چھوٹا سا بچہ تھا, تو ختم قرآن وغیرہ تھا, تو مٹھائی آئی, تو میں نے تھوڑا سا پیس ٹکڑا تھا, چھوٹا سا پیس, تو میں نے اس بچے کو دیا. میں بیٹا یہ سب کھا رہے تھے, میں بولو بیٹا آپ بھی لے لو, تو بولا نہیں. تو پھر میں نے بولا بیٹا لے لو آپ, بولا نہیں. میں بیٹا لے لو, تو بولا نہیں پوری لوں گا. تو اس کو پھر جو ہے نا پوری گلاب جامن یا جو بھی تھی مٹھائی وغیرہ وہ اس کو پوری ہے. میں پہلے کیا سوچا, میں یار کتنا اچھا بچہ ہے کہ یہ لے نہیں رہا, کہ یہ بچہ جو ہے یہ دوسروں سے چیزیں نہیں لے رہا ہے, جب تک اس کی امی ابو نہ بولیں یہ لیتا نہیں ہے. لیکن اس نے کیا بات بولی, پورا چاہیے, تھوڑا سا کیوں دے رہے ہیں. تو ہوتے ہیں بھائی بچے, ہر طرح کے بچے, لیکن بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں چھوٹے بچے, اگر وہ اس قسم کے معاملات کریں نا تو وہ بعض دفعہ اچھے ہی لگ رہے ہوتے ہیں, جس طرح آپ کو بھی سن کے اچھا لگا. لیکن اگر یہی بات کوئی بڑا بچہ کرے, پوری لوں گا, تو اب اچھا لگے گا. ہاں, یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے, ابھی تو اتنا کوئی چھوٹا بیٹھا ہوا بھی نہیں ہے. بعض ہوتے ہیں چھوٹے سے ہوتے ہیں, وہ جو کر رہے ہیں ان پہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ اچھے ہی لگ رہے ہوتے ہیں, جو کام کر رہے ہیں کریں. یہی تو بچے ہوتے ہیں دیوار پہ رنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں پینسل سے, یہ خراب کر رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہو بیٹا, نہیں کرو, وہ پھر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان پہ یہ جو کرنے ان کو معاف ہے, کرنے نہیں دو, ان کو روکنا ہے. لیکن اگر انہوں نے کر دیا تو پھر ان کو معاف ہے. ان کو پھر بھی ارے یہ وہ اپنا منہ خراب کر لیتے ہیں, دیکھا ہے, کچھ چیز لگا لیتے ہیں, لگا کر آ جاتے ہیں, اور ان کو جو کپڑے پہنا دو پہن لیتے ہیں, جیسے جوتے پہنا دو, بلکہ وہ جوتے بھی یوں پہنتے ہیں, جو جوتا ہوتا ہے سیدھے پاؤں کا الٹے پاؤں میں, الٹے پاؤں کا آ جاتے ہیں, تیار ہوں میں, چل یہ کیا کر لیا, اتاریں اس کو صحیح پہنے, پھر ان کو جب صحیح پہنا وہ پہن بھی لیتے ہیں, پھر جب ان سے بولو پہنو تو پھر دوبارہ الٹا سیدھا پہن لیتے ہیں. بس چھوٹے بچوں کا تو ایسا ہی ہے. لیکن جو بڑے بچے ہیں ان کو دھیان رکھنا ہے, ان کو دھیان. آپ میں سے تو کوئی بچہ ایسے پہن کے نہیں آیا سیدھے پاؤں کی چپل, بعض دفعہ وہ بولتے ہیں میں خود پہنوں گا, شرٹ الٹی پہن لیتے ہیں, موزے الٹے پہن لیں گے, چل رہے ہو. تو ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ امی ان کی مدد کرتی ہیں, ابو ان کی مدد کرتے ہیں. وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, دیکھیں ان کو سیڑھیاں نیچے اتریں گے, اترتے رہیں گے, جب آخری والی سیڑھی آئے گی تو چھلانگ لگاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. یا پھر وہ پائپ وغیرہ جا رہا ہوگا اس پہ لٹک جائیں گے, اس طرح آ رہیں گے. ان کی اپنی دنیا ہے, ان کو سمجھائی جاتی ہیں باتیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ چھوٹے والے ہیں, ان کو جو کر رہے ہیں بس کیا کر رہے ہیں, چھوٹا ہے, صحیح ہے. تو بس یہ چھوٹے بچے, لیکن جو بڑے بچے ان کو
ہر جگہ دھیان رکھنا چاہیے. تو ایک اور سیگمنٹ ہم شروع کریں گے جس کا نام ہے آج ہماری طرف سے. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. آئیے. کیا ٹاپک ہے میرے بچوں آج؟ حوض کوثر کے بارے میں. حوض کوثر کے بارے میں. سبحان اللہ. آپ کا بھی یہی ٹاپک؟ چلیں شروع کیجیے. اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا فرمایا ہے جس کا نام حوض کوثر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو پلائیں گے. اس کی مسافت یعنی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کا راستہ ہے. اس کے کناروں پر موتیوں کے گنبد ہیں. اس کی مٹی بہت خوشبودار مشک کی ہے. اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. جو اس سے ایک بار پیے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اللہ کریم ہمیں بھی حوض کوثر سے پینا نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. جی آپ؟ اچھا میں نعرے لگواؤں گا اور سب نے بولنا ہے حوض کوثر ہے. نبی کو رب نے جو بخشا وہ پیارا حوض کوثر ہے. عطا ہے خالق عالم کا صدقہ. حوض کوثر ہے. مسافت 1 مہینے کی ہے موتی کے وہاں گنبد. خدا کی شان کا کتنا انوکھا حوض کوثر ہے. ستاروں سے بھی زیادہ ہے وہاں پینے کے سب برتن. چمکتے نور کا جیسے ستارہ حوض کوثر ہے. وہ میٹھا شہد سے دودھ سے بھی وہ زیادہ اجلا ہے. مہکتی مشک کی مٹی سے مہکا حوض کوثر ہے. جو پی لے ایک بار اس کو نہ پیاس آئے گی پھر اس کو. سکون قلب کا سچا سہارا حوض حوض کوثر ہے. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. جی تشریف رکھیں. ماشاءاللہ اس سیگمنٹ میں بچوں کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس میں کم بیان ہوتا ہے، جیسے کہ آج حوض کوثر کے بارے میں سنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ پاک حوض کوثر کے جام ہمیں بھی پینا نصیب فرمائے. آمین. تو اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسکرین سوالات. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. جی پیارے بچوں، اب آپ نے اسکرین پہ نظر رکھنی ہے اور اسکرین کو جب آپ دیکھیں گے تو اسی سے آپ کو سوال کے بارے میں پتہ چلے گا. جی دکھائیے. جی دیکھیں آپ کو 3 تصویریں نظر آ رہی ہیں. اے میں کیا ہے؟ بی سنہری جالیاں، سی جنت المعلا. ان میں سے ایک آپشن درست ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک مزار شریف کہاں ہے؟ اے بی یا سی؟ سب مل کر سی. بی جواب. دیکھیں جی اب دیکھیں کیا دکھایا جا رہا ہے. ایک دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ سی. جی جواب درست ہے. دودھ پینے کے بعد کی دعا. اچھا بعد بچے اس کو سمجھتے ہیں دودھ پینے سے پہلے کی دعا. پہلے کی نہیں ہے. آپ دودھ پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے. بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد جو آپ دودھ پیئیں گے، دودھ پینے کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے. علم دین سیکھنے کے لیے ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس، کارپینٹر، سی عالم دین. کس کے پاس جاتے ہیں؟ سی عالم دین کے بعد. دین کے پاس. شاباش شاباش. اب ایک اور پکچر دکھائیں گے آپ. دکھ رہے ہیں کیا کیا دکھ رہے ہیں؟ دمبا، بھینس، بکرا. اچھا سوال یہ ہے ان میں سے وہ کون سا جانور ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آ گیا تھا جنت سے؟ آپشن دکھائیے. آپشن اے کیا آ گیا تھا؟ دمبا. کیا آیا تھا؟ دمبا آیا تھا. ماشاءاللہ
بڑی اچھی معلومات آپ کو اسکرین کے ذریعے سوال جواب. آپ بھی یہ سوالات پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بتائیے, کسی سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. کوئی بچہ ہے یہاں پہ کوئی سوال کرنے والا؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں. چلیں, ٹیم اے سے کوئی سوال پوچھے, ٹیم بی جواب دے گی, ٹیم بی سے سوال پوچھے, ٹیم اے جواب دے گی. کون بچہ؟ نہیں کوئی ایسا بچہ کہ میں ایک سوال کرتا ہوں, آپشن بھی دے دیں 3. سوچیں, چلیں مائک دیں. بعض اوقات کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نا قرآن پاک ختم ہو گیا ہے, تو یہ کہ صحیح کہنا چاہیے یا غلط ہے؟ کہنا چاہیے قرآن پاک مکمل ہو گیا. قرآن پاک مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اب آپ تو بولیں کچھ. نہیں, یہ نہیں بولنا چاہیے. درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اچھے جملوں کا انتخاب, اچھے انتخاب. اور کوئی یہاں سے کوئی بچہ سوال کرے؟ چلیں. قرآن پاک میں آیت سجدہ کتنی ہے؟ اوئے ہوئے, زبردست. نیچے 14. جواب درست ہے آپ کا. ذرا خوش ہو کے بولے نا, آپ کا جواب. آپ کا جواب درست ہے. اور کوئی ٹیم ایسے کرے گا سوال؟ کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں. کیا ہم رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں دانت صاف کر سکتے ہیں؟ دانت صاف کر سکتے ہیں رمضان شریف میں؟ نہیں کر سکتے, ایسے ہی گندے رہنے دیں. سحری کے بعد کر لے, سحری کر کے سحری پھر کے بعد کر لیں روزے میں؟ نہیں, سحری کے بعد کر لے. سحری کے بعد کر لیں نا. جی. اور کوئی بچہ؟ اور کوئی بچہ برابر ہے؟ مسواک سے کر سکتے ہیں, پر یہ خیال ہے کہ اس کے ریشے منہ میں نہ جائے, اور منہ میں تو جائیں گے نا, منہ میں نہیں جائیں گے تو کیسے ہوگی مسواک؟ گلے میں نہ ہوتے ہیں. گلے میں؟ جی. کیا ہو؟ روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے. گلے میں نہ ہو؟ گلے میں نہ ہوتے ہیں اس کے ریشے. گلے میں نہ اترے ہیں؟ ہاں. اچھا ٹھیک ہے. ریشے اور مسواک بالکل نہیں ہونی چاہیے. تھوڑی پرانی کر دیں, پیر کو لیے تو جمعرات کو کریں, مطلب یوز ہوئی بھی لے. جی, یوز ہوئی بھی لے. یوز ہوئی بھی؟ یہ کیسے ملے گی یوز جو ہوئی؟ استعمال ہوئی بھی گھر میں پڑی ہوگی تو. کسی نے استعمال کی بھی ہو؟ بولیں. آپ کی استعمال ہوئی بھی. آپ کی استعمال ہوئی. اب نئی مسواک لینی, آپ کہہ رہے ہیں نئی نہیں لیں. اس کی کرواہٹ منہ میں آتی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, اس کی کرواہٹ منہ میں آئے گی؟ نہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر مسواک کی کرواہٹ, وہ تو آئے گی, آپ چاہے پرانی بھی کر رہے ہیں, تھوڑی بہت تو آتی ہے. تو آئے گی اس میں, نئی والی میں جی نہیں ہوگی نا, اس میں زیادہ کرواہٹ آئے گی. پرانی والی میں تھوڑی کم آئے گی. تو کرواہٹ سے روزہ آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ. یہ باتیں آپ کو کون بتا رہا ہے؟ میں چینل دیکھتا ہوں. مدنی چینل دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. جیسے میں بتایا نا کہ ریشے پیٹ کے اندر, یہ کس نے بتایا تھا کہ وہ نئی نہ لیں؟ یہ خود بنا لیا مائک میں. یہ بات تو بہت اچھی تھی کہ ریشے جو ہے حلق کے اندر نہ چلے جائیں, لیکن یہ کہ پرانی لیں آپ نے, یہ بتائیے ذرا. جی یاد نہیں آیا. یاد نہیں آ رہا, یہ بات خود بنا لی آپ نے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. جی اب آپ سوال کریں گے. جی یہ لائیں کوئی قرآن پاک کی بیچ کی 10 صورتوں کے نام. 20 کی 10 صورتوں کے نام؟ بیچ کی. اچھا, بیچ کی 10 صورتوں کے نام. مشکل ہے یہ, آپ کو معلوم ہے؟ چلیں آپ بتا دیں. 10 پاروں کے نام. اچھا, جب آپ سے پوچھا تھا اب آپ نے پارے کر دیے. غلطی سے پوچھیے تو پاروں کے نام پوچھیں. اچھا, پاروں کے نام پوچھنا ہے. بیچ کے پارے جی. کیسے؟ بیچ کے کیسے پارے مطلب؟ 11 سے 20 تک. 11 سے 20 کے. یہ کوئی بچہ بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ آپ دونوں بھائی لگ رہے ہیں. چلیں بتا دیں, آپ بتا دیں. یعتذرون الیکم وما من دابۃ. جلدی جلدی سنائیں, جلدی جلدی. وما ابرئ نفسی وما سبحان الذی قال علم اکتب للناس قد افلح وقال الذین امن خلق. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ دونوں کے بھائی ہیں نا, ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے سوالات کی. اس قسم کی باتیں بھی کریں گھر پر, ٹھیک ہے؟ چلیں, کچھ غلطیاں ہیں اس کو صحیح کر لیے گا, ٹھیک ہے؟ آپ گھر میں صحیح کروا دیے گا, ٹھیک ہے؟ شاباش شاباش. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کیا بات ہے رمضان کی. بچوں کا رمضان رمضان
बच्चों का रमजान। کہاں ہیں دو بچے؟ چلو جی، آپ کا نام؟ حسن رضا. آپ کا نام؟ عبدالرحیم. عبدالرحیم. جی حسن رضا، شروع کریں. رمضان شریف نفرتیں مٹاتا ہے. رمضان شریف نعمتوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے. رمضان شریف فرائض و نوافل کا پابند بناتا ہے. رمضان شریف گھر میں نماز اور روزوں کی بہار لے آتا ہے. رمضان شریف دل کو برائیوں سے پاک کر دیتا ہے. رمضان شریف عبادت کا بہترین موقع ہے. رمضان شریف نیکیاں کرنا آسان کر دیتا ہے. رمضان شریف مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا سکھاتا ہے. سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سنت اور آداب. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. یہ آپ کو ایک تصویر دکھائی جائے گی، آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور بتانا ہے. اے آئی سے بنائی گئی ہے تصویر. یہ بتائیں ایک بندہ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا ہے. اب یہ کھڑا ہوا ہے، کھانا ہاتھ میں، اور پھر یہ کھڑے کھڑی کھانا شروع کر دیں گے. تو اس طرح کھانا کھانا چاہیے؟ کس طرح کھانا چاہیے؟ بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے. سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، جس میں آپ کو 2 سنتیں بتا رہے ہیں بیٹھنے کی. کوئی آپ میں سے بچہ، ٹیم میں سے کوئی بتائے، ٹیم میں سے کوئی بچہ، ان کے علاوہ کوئی بچہ ہے جو بیٹھنے کی سنت بتائے؟ چلیں بتائیے. سیدھا گھٹنا اٹھا کر بیٹھنا چاہیے. سیدھا گھٹنا اٹھا کر، اور الٹا گھٹنا؟ الٹے گھٹنے کو ایسے ہی رہے، ایسے ہی رہنے کا مطلب موڑ لیں. جیسے جی. 2 زانو بیٹھتے ہیں اس میں سیدھا گھٹنا اٹھا لیں. زبردست زبردست. جی آپ میرے بھائی؟ 2 زانوں. 2 زانوں کیا ہوتا ہے؟ دونوں پاؤں. 2 زانوں کیا ہوتا ہے؟ دونوں گھٹنے زمین پر رکھ کے. دونوں گھٹنے زمین پہ رکھیں. جی. اور اس کی اور بتا. 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. بیٹھنے پہ چل رہے ہیں آپ، انگلیوں پہ آ گئے. جی میرے بچے؟ جیسے نماز میں تحیات میں بیٹھے ویسے. جیسے نماز میں تحیات میں بیٹھتے ہیں، جی اس طرح بیٹھ کر کھانا سنت ہے. تو یہ 2 طریقے ہو گئے سنت کے مطابق. اب انہی 2 طریقے پہ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں. ٹھیک ہے؟ ایک اور پکچر دکھا رہا ہے، یہ دیکھیں. کیا غلطی ہے اس میں؟ جی باہر کا کھانا کھا رہے ہیں. اور ایک اور غلطی ہے، الٹے ہاتھ سے دکھائیے. دونوں ہاتھوں سے کھا رہے ہیں. بہت بھاری اٹھایا نہیں جا رہا تو دونوں ہاتھ سے کھا رہے ہیں. جوتے پہن کر کھا رہے ہیں. جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہیں. یہ آپ نے غور کرنا ہے. جب جوتے پہنے ہوئے ہیں تو آپ نے کھانے کا ادب ہے نا، کھانے کے آداب ہیں. آداب ہیں. اس کو اچھے انداز سے کھانا ہے، اس کو دعا پڑھ کر کھانا ہے. مسلمان کا کھانا کھانے کا انداز بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت پیارا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میرے بچوں؟ حدیث پاک میں ہے کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو، اس میں تمہارے لیے راحت ہے، یعنی آپ کو اچھا فیل ہوگا. جی کسی ہوٹل وغیرہ میں بیٹھ کے کھائیں تو کیسے کھائیں؟ اچھا اگر کہیں باہر ریسٹورنٹ وغیرہ میں جا رہے ہیں تو جوتے تو اتار دیں. جوتے وہاں پر بھی واش بیسن ہوتا ہے، آپ وہاں چلیں ہاتھ دھو کر کھائیں. یعنی باقی سنتوں پر تو عمل کریں گے نا. کسی ایسی جگہ پہنچ گئے کہ وہاں پر جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے کھانا دیں، لیکن آپ کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں، لیکن باقی سنتوں پہ تو عمل کریں گے نا. 3 انگلیوں سے کھائیے، یہ آپ کو منع نہیں ہے. کہیں پر بھی ہے تو آپ کے ہاتھ میں. بیٹھ کر کھائیے، ٹھیک ہے، یہ بھی منع نہیں ہے. لیکن جتنا ہو سکے، اب 3 سانسوں میں پانی پینا سنت ہے تو اس سنت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یا واجی تو پڑھ کے کھائیں، یہ بھی ہمارے ہاتھ میں. ٹھیک ہے؟ بعض جگہ موقع نہیں مل رہا، لیکن جو موقع نہیں مل رہا وہ مجبوری ہو گئی. لیکن جہاں جتنا موقع ملے آپ کو اتنی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اتنے اچھے انداز سے. جس طرح اچھے انداز سے بات چیت کرنا. ایک بچہ تھا، وہ دوسرے بچے سے بات نہیں کر رہا تھا. بھائی کیوں نہیں بات کر رہا ہے؟ بولے یہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے، یہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے. یہ تو وہ تو بہت چھوٹا تھا، وہ کر ابے یوں کر کے بات کر رہا تھا نہ. تو بولا یار یہ، وہ کہنے لگا یہ کیا، کس طرح بات کر رہے ہو، کس طرح. اس کو الجھن ہو رہی تھی کیونکہ وہ بچہ ایسی باتیں سنتا نہیں تھا. اس کو الجھن ہو رہی تھی، یہ باتیں کیسے کر رہا ہے یہ، ابے تبے سے بات کرنا. تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو الجھن ہو جاتی ہے، یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ. تو ان کو پھر مزہ نہیں آتا. اسی طرح کھانا ہے، کھانا تو ہم سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں گے نا. تو مسلمان کا انداز ہی ہونا چاہیے. اب وہ جب نہیں ہوتی وہ چیزیں، بچے کو بھی بے چینی ہو جائے، مزہ نہیں آ رہا، مزہ ہے. بعض جگہ ایسی ہوتے ہیں وہاں گانے چل رہے ہوتے ہیں، کھانا کھائیے، بولا کیسے بیٹھے ہم ادھر. ٹھیک ہے؟ مجبوری تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے؟ آپ جب اپنے امی ابو سے
یا پھر آپ کا خود کا ذہن بنے گا بھائی ہم نعتیں سننے والے ہیں، ہم نعتیں سننے والے ہیں، تو پھر آپ ایسی جگہ پھر نہیں جائیں جہاں گانے وغیرہ ہو رہے ہیں، ناچ رہے ہیں لوگ آ کے. دیکھیں جب لوگ ناچ رہے ہیں تو بچہ بھی یہاں سے ہاتھ ہلا ہی لے گا، اچھا بچہ بھی بیٹھے بیٹھے کرسی وہ بھی ہلنے ہی لگے گا، کیونکہ جب وہ ناچ دیکھے گا تو یہ بھی تھوڑا بہت کرسی پہ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے یہ بھی تھوڑا سا ناچنا شروع کر دے گا. اور آج تھوڑا سا ناچ رہا ہے، کل پورا ناچے گا، ناچتا ہی رہے گا، تو اس کو عادت ہو جائے گی. جی اگر کسی شادی میں کسی اپنے کی شادی اور اس میں گانے باجے تو کیا کریں؟ جانا تو ضروری ہے. نہیں نا بیٹا، اگر یوں ہے کہ گانے باجے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو تربیت خراب ہو جائے گی نا. اچھا برا جب برا دیکھتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، اچھا دیکھتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. اگر ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر بہت ساری جو ہے مکھیاں وغیرہ دکھا دی جائیں تو آپ لوگ کیا بولیں گے؟ ایک طبیعت میں آتی ہے نا، یہ کیا بات ہے؟ تو اثر ہوتا ہے. تو پھر اسی طرح پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. گانے باجے بج رہے ہیں تو کیسے بیٹھیں گے ہم، کیسے بیٹھیں گے؟ تو کوشش کریں کہ پھر ایک وقت آئے گا ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نہیں آئیں گے، وہ آپ کی وجہ سے گانے بند کر دیں گے. تو اچھے ماحول میں جائیں، اچھے ماحول میں آئیں. گانے باجے ہم لوگ نہیں سنتے، گانے بولے ہم سنتے ہی نہیں ہیں. گانے باجے ہم لوگ نہیں سنتے. ہم ہیں اچھے بچے. ایک بچہ تھا، مجھے بہت پرانی ایک بات یاد آ گئی. بچہ تھا تو نئی گاڑی لگی تھی، تو جو ڈرائیور انکل تھے انہوں نے جو ہے نا وہ گانے چلا دیے یا کوئی ایسی بات ہو گئی تو اس بچے نے کان بند کر لیے. بولے ان کو نہیں سمجھا سکتا، اپنے آپ کو سمجھا دوں. تو اس نے کان بند کر لیے کہ میں اپنے کانوں میں گانوں کی آوازیں نہیں جاؤں. اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، گانا سن لیں گے، ڈرامہ دیکھ لیں گے. اچھا ڈرامہ ہوتا پھر ایسے موڑ پر ختم ہوتا ہے، اب وہ پتہ نہیں آگے کیا ہوا، پھر دوسری کس دیکھے گا، دوسری میں بھی ختم ایسے موڑ پر کریں گے آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو وہ تیسری دیکھے گا، تیسری چوتھی دیکھے گا، دیکھتا رہے گا. پھر ایک مرتبہ گانا دیکھ لیا، ایک مرتبہ ڈرامہ دیکھ لیا تو اگلی کس کی طرف بڑھ جائے گا. تو یہ بری عادتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، تو بچنا چاہیے. جی دکھائیے یہ کیا کر رہی ہیں، ہاتھ سے کھا رہے ہیں. جس میں کیا برائی آ رہی ہے؟ یہ اے آئی سے بنائی گئی ہے. اب یہ سانپ جو ہے یہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. الٹے ہاتھ سے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. یہ شیطان جو ہے نا یہ لگا دیتا ہے الٹے ہاتھ سے. امیر میں فرماتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچوں کہ چھوٹا جو بھائی ہے نا وہ الٹا ہاتھ بڑھائے گا. فیٹر لینی ہو تو الٹا ہاتھ، کوئی چیز لینی ہو تو الٹا ہاتھ، جھنجھنا ہوتا ہے کوئی کھلونا دو تو الٹا ہاتھ. اس کا سیدھا ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے. تو آپ اس کو ابھی سے عادت بنائیں. جو چھوٹے بچے ہیں سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے، تو پھر ان کا ہاتھ سیدھا بڑھے گا، ان کا ہاتھ سیدھا بڑھے گا. اب الٹا ہاتھ بڑھے آ رہا ہے، الٹا ہاتھ بڑھا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر چہرے پہ کھجلی بھی ہو رہی ہے تو کس ہاتھ سے؟ سیدھا ہاتھ یوز کرنا ہے، سیدھا ہاتھ یوز کرنا ہے. ہر اچھے کام کے لیے سیدھا ہاتھ، دینے میں سیدھا ہاتھ، لینے میں. امام شریف سیدھی طرف سے شروع کریں. جب آپ سوٹ پہننے لگیں، قمیض پہننے لگیں تو آستین میں کون سا ہاتھ؟ سیدھا ہاتھ. ہر جگہ پر آپ کا جو بھی اچھے کام ہے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں، سیدھے ہاتھ سے شروع کریں. اسی طرح کا بھی موقع ہو، ایسا آپ یہاں بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ بھی تو پڑھاتے ہوں گے کسی نہ کسی بچے کو. تو کبھی قاری صاحب بولتے ہیں میں باہر جا رہا ہوں، یا استاد صاحب کہہ رہے ہیں باہر جا رہا ہوں، تو موقع ملے چلیں پہلے سیدھی طرف سے شروع کرتے ہیں. کیا بولے؟ سیدھی طرف سے شروع کرتے ہیں. ان سے دیں. کوئی چیز بانٹنی آپ کو موقع مل جاتا ہے، آپ وہ چیز بانٹ رہے ہیں تو سیدھی طرف سے بانٹیں، سیدھی طرف سیدھی طرف. تو سیدھے ہاتھ کا اپنے دھیان زیادہ رکھنا ہے، سیدھی طرف کا دھیان زیادہ رکھنا ہے. ماشاء اللہ. جی ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے شان رمضان. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں، رمضان شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس میں عشرے ہیں، اور دوسرا عشرہ بھی اب اختتام کی طرف ہے، اور یہ دوسرے عشرے کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہوگا جہنم سے آزادی کا، اور یہ مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے. آج ہم جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام لوگوں کو ایک ساتھ عذاب نہیں دیا جائے گا. یعنی یہ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کہ پچھلی امتیں ایسی گزری ہیں کہ انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ نازل فرما دی، پتھروں کا عذاب آیا. بعد ایسے تھے ان کے چہرے بدل دیے گئے، انسانوں والے چہرے تھے بندر بن گئے. ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے. لیکن گناہ وہ کرتے تھے، گناہ یہ امت بھی کر رہی ہے، لیکن اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا. یعنی کہ سب کو ایک ساتھ سزا نہیں مل رہی. یہ کیوں نہیں مل رہی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے.
آئیے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ایک بار مکہ پاک کے غیر مسلم آپس میں کہنے لگے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے. ان لوگوں نے اللہ پاک سے دعا کی, اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نزدیک سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش بھیج دے یا ہم پر سخت عذاب نازل فرما. جب رات ہوئی تو انہیں اپنی دعا پر افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ پاک سے دوبارہ دعا مانگی. انہوں نے عرض کی, اے اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے. اس پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی جس میں عذاب کی دعا مانگ کر معافی مانگنے والوں کو بتایا گیا. ترجمہ, اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے محبوب تم ان میں موجود ہو, اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش یعنی معافی مانگ رہے ہیں. پیارے بچوں, دیکھا آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت پر اللہ پاک کی کتنی رحمتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت ایسے عذاب سے محفوظ ہے جو سب ہی کو ہلاک کر دیتا ہے. پچھلی امتوں میں ایسے واقعات جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان پہ اجتماعی عذاب آئے اور اللہ تعالیٰ نے پوری قومیں جو ہے تباہ و برباد کر دی. تو پیارے پیارے بچوں, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کی وجہ سے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مدینہ پاک میں موجود ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا. ماشاءاللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. جی پیارے بچوں, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکیں گے جس کا نام ہے بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. ایکٹیویٹی ہے, سوالات بھی, بچوں کے پیارے جوابات بھی, سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے اس میں. رمضان کی کیا شان, بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. رمضان بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل.